السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب ہم لوگ آج انٹر ہو گئے ہیں 8th ڈے اینڈ دا 8th ڈے آف سیرہ آلسو، اور انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے ایک آیت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت ہے 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا، جنہوں نے الگ الگ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بٹ اینڈ پیسز، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا لست منہم، تو اور وہ لوگ گروپنگ میں ہو گئے، لست منہم فی شیء، کوئی کسی قسم کا آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، اور بے شک سارے کا سارا جو معاملہ ہے، سارے کے سارے جو امر ہے وہ اللہ کی طرف جائے گا۔ ثم ینبئہم، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر کرے گا اور اللہ ان کو بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جو کہ وہ فعل کیا کرتے تھے، یعنی جو کہ وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نوٹس کریں کہ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اس کے اندر الگ الگ ہو گئے، اپنے اپنے گروپس بنا لیے اس دین کے اندر، آپ کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی شیء، کسی چیز میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا ان میں سے۔ اور پھر آگے کہا، اور آپ نے ان کے ساتھ کوئی فردر اور نہیں چلنا، انما امرہم الی اللہ، تو ان کا سب کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ثم ینبئہم، ان کو خبر کرے گا، ان کو بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جو کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کتنا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ یہ ایک دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو لوگ پھر اس کے اندر فردر گروپنگ کرتے ہیں اور فردر چیزوں کے اندر جانا شروع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے میں، آپ ان کو چھوڑ دیں، اور ان کا معاملہ پھر الٹیمیٹلی میری طرف آئے گا، اور پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے تھے۔ تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مجھے یہ بالکل ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ جو نئی جنریشن ہے، میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اس طرح سے فرقوں کو اور اس طرح سے ان گروپس کو فالو نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک مین سٹریم یا ٹریڈیشنل جو وے ہے اس سے ہٹ کے آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں، وچ از ریئلی اپریشیٹڈ، کہ ان کو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو سورسز پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کون سے سورسز کے تھرو جا رہے ہیں۔ اور اس کا آخری پہلو جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی گروپ کو فائن، ہو سکتا ہے کہ ان سب گروپس کی ساری باتیں غلط نہ ہوں، کچھ گروپس کی کچھ باتیں بالکل ٹھیک ہوں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں، اور اگر آپ نے وہ لے لیں، لیٹ سپوز کہ ایک گروپ کی زیادہ باتیں آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے اور آپ نے لے لی، لیکن کوئی ایک آدھ چیز کے بارے میں آپ کو بعد میں پتہ چل گیا قرآن حدیث سے کہ یہ اس کے خلاف ہے اور یہ اس پہ نہیں ہے، تو اب اگر آپ پھر بھی ان کو فالو کرتے رہے اور آپ نے اس چیز سے اپنے آپ کو الگ نہ کیا، تو دیٹ آلسو فالز انڈر دا سیم تھنگ، کہ آپ جو ہیں گروپنگ میں چلے گئے۔ سو جس کی صحیح بات ہے، کسی بھی گروپ سے تعلق ہے اس کا، آپ اس کو لے لیں، اور جس کی بات ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کہیں پہ بھی ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے علاوہ ہم نے کسی کو فالو کرنا اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بالکل فرض نہیں کیا۔ ہاں، اگر ان اماموں نے اور ان لوگوں نے کوشش کی اور دین کو سمپلیفائی کر کے ہم لوگوں کے لیے لکھ دیا، تو ہم لوگ اگر اتنی محنت نہیں کر سکتے تو ان کے نالج سے فائدہ ضرور اٹھا لیں، لیکن اگر ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے یا بات ان تک نہیں پہنچی تھی اور بعد کے لوگوں کو وہ بات پتہ چل گئی، احادیث کمپائل ہو گئی، صحیح اور احادیث ضعیف الگ الگ ہو گئی، اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ بات اس طرح نہیں دوسری طرح ہے، تو اس کو ہمیں بلا جھجک
ہمیں فالو کر لینا چاہیے، ہمیں چپ کے نہیں رہنا چاہیے کہ چونکہ یہ میرے گروپ کی بات ہے تو اس لیے اب تو میں اسی کے ساتھ ہوں۔ یہ ایٹ لیسٹ جو اپروچ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ میں نے آپ کو قرآن کی وہ آیت اللہ کی بتا دی کہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ کا ایسے گروپس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان گروپنگ سے اور فردر گروپس کے ساتھ اٹیچ ہو جانے کی آنکھیں بند کر کے کہ بس یہ گروپ ہے میرا اور میں اس کے ساتھ ہو گیا ہوں اٹیچ اور اب میں اس کے ساتھ ہی چلوں گا، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ سو کمنگ بیک ٹو آور سیرہ سیریز، آج ہم انشاءاللہ 8ویں دن میں ہیں، اور ہم لوگ پہنچے تھے کل جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے غم کا سال تھا، عام الحزن جسے کہا جاتا ہے، جس کے اندر حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوگی، طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بری طریقے سے انہوں نے وہاں سے ان کو ٹریٹ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف سے واپس آ رہے تھے جب الٹیمیٹلی کچھ ان کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم لوگ آگے اس وقت چل رہے تھے کل جہاں ہم نے چھوڑا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں انٹر ہونا جو ہے ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ طائف میں تھے اور انہوں نے فیور مانگی طائف کے سرداروں سے کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے مجھے قریش کو انفارم نہ کریں کہ میں یہاں پہ ہوں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے انفارم کر دیا۔ تو اب قریش کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو انٹر نہیں ہونے دیں گے مکہ میں، کہ ہمارے خلاف وہ کسی کی سپورٹ لینے کے لیے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زید ان کے ساتھ تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف لوگوں کے پاس مکہ میں بھیجا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مجھے امان دیں تو میں مکہ میں انٹر ہوتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر کسی کی امان مل جاتی، پروٹیکشن مل جاتی، تو پھر کوئی بھی آپ کو ہارم نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس وقت جن لوگوں کے پاس بھیجا ان میں سے جس آدمی نے پازیٹیو رسپانس کیا وہ تھا مطعم ابن عدی۔ یہ وہی ان 5 لوگوں میں سے ایک آدمی تھا کہ جس نے یہ ٹریٹی جو ان کی تھی مسلمانوں کے خلاف بائیکاٹ کی، اس کو بریک کرنے میں ایک آدمی یہ بھی تھا جس نے رول پلے کیا تھا۔ سیم آدمی جو ہے اس نے ایکسیپٹ کر لی ریکویسٹ، اور کہتے ہیں روایات میں آتے ہیں کہ اس کے 10 بیٹے تھے، اور وہ 10 کے 10 اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے باقاعدہ آرمر ویئر کر کے اور تلوار لے کے باہر آیا مکہ کے باہر تک، اور باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کیا اس نے، اور سیدھا ان کو خانہ کعبہ میں لے کے گیا۔ وہاں پہ انہوں نے طواف کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو کیا تم محمد کے دین پہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں محمد کے دین پہ نہیں ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میری امان میں ہیں اور میں ان کو امان دے چکا ہوں، اس لیے کوئی ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ان لوگوں نے اس کی امان جو ہے وہ مانی، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں آئے۔ اب اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک دوس قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے طفیل بن عمر الدوسی۔ وہ ان دنوں جو ہیں وہ مکہ آئے، اور مکہ میں جب آئے وہ اپنی ٹریڈنگ کے سلسلے میں، اور انہوں نے ان سے کہا لوگوں سے کہ مجھے طواف کرنے کے لیے جانا ہے، تو تم اپنا میرا سامان یہاں پہ رکھو اور میں واپس آ کے تم سے اپنا سامان لے لیتا ہوں۔ تو مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے قبیلے کے سردار ہو اور تم ایک بہت زبردست پوائنٹ ہو، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ آج کل یہاں پہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے نعوذ باللہ کہ ایک آدمی ہے ایسا میجیشن کہ وہ جس سے بات کرتا ہے ساحر اس کو اپنی باتوں کے اندر پھنسا لیتا ہے اور وہ اس کی باتوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تم ایسے آدمی سے بالکل احتیاط سے رہنا، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ تم اپنے کانوں کے اندر کچھ کپڑا وغیرہ، کچھ کاٹن جو ہے وہ رکھ لو تاکہ تمہیں اس کی آواز ہی نہ آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے خیر اپنے پاس رکھ لیے جسے کاٹن بڈس کہتے ہیں یا کچھ بھی، اور وہ جب پہنچا حرم میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، تو وہاں پہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں جس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ وہ میجیشن ہے؟ تو اس نے کہا وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ اب اپنا طواف شروع کیا۔ جب وہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات کر رہے تھے، اس کے کانوں میں جب بات پڑی تو اس نے کیا کیا، کانوں میں اپنے وہ ڈالا اور بھاگنا شروع کر دیا وہاں سے۔ اچھا، جب وہ وہاں سے بھاگا تو بھاگتے بھاگتے اس کو خیال آیا کہ میں تو خود سردار ہوں ایک قوم کا، اور میں یہ کیا حرکت کر رہا ہوں کہ میں کیوں ڈر کے بچوں کی طرح بھاگ رہا ہوں، اور دوسرا میں خود صاحب زبان ہوں، مجھے شعر و شاعری آتی ہے، میرا بڑی گرپ ہے، تو یہ آدمی بول کے میرے اوپر کتنا میجک کر لے گا، تو کیوں نہ میں جا کے اس سے بات کرتا ہوں، سنتا ہوں کیا کہتا ہے آدمی۔
تو وہ کہتا ہے کہ میں پھر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو، کیا بات ہے آپ کے پاس بتانے کے لیے؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کے بارے میں بتایا، کچھ قرآن کا حصہ پڑھ کے سنایا، اور طفیل بن عمر الدوسی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اسی وقت جو ہے کلمہ شہادت پڑھا اور واپس اپنے قبیلے میں گئے اور اپنے لوگوں کو تبلیغ کی، اور آلموسٹ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور بعد میں وہ خود یہ نریشن جو ہے وہ نریٹ کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اپنے جو طریقے ہیں وہ انسان نہیں جانتا، لیکن آپ دیکھیں کہ قریش کی اور قریش کے خاص طور پر سرداروں کی بدبختی کا کیا عالم تھا کہ باہر سے لوگ آ کے جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو رہے تھے، لیکن ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی اور ان کو نہیں مل رہی تھی، اور مسلسل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ جتے ہوئے تھے۔ تو اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان کو نبوت ملی تو یہ آلموسٹ ہم 11ویں سال میں ہیں، 11th ایئر سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا جو ہے واقعہ جو وہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دفعہ اپنی جو کزن ہے ام ہانی، تو ان کے گھر سو رہے ہوتے ہیں، اور بعض روایات میں اس طرح سے آتا ہے کہ حجر میں سو رہے ہوتے ہیں، یعنی جو حتیم کا ایریا ہے وہاں پہ سو رہے ہوتے ہیں۔ سو میں بھی کیونکہ ام ہانی کے گھر کے بعد وہ ہجر کو جاتے ہیں تو شاید یہ دونوں باتیں ہی درست ہوئیں۔ تو وہاں پہ جب وہ سو رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں 2 فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، اور ان کو وہاں سے لے کے حرم کی طرف آتے ہیں، اور حرم سے ان کو لے جاتے ہیں جہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہوتا ہے اس کے پاس۔ اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا جو واقعہ ہے کہ ان کا جو چیسٹ ہے اس کو سپلٹ اوپن کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے وہ اس کو نکال کے زمزم کے پانی سے اس کو اگین دھویا جاتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں ایمان اور یقین جو ہے وہ بھرا جاتا ہے۔ اب کیونکہ ہی واز گوئنگ ٹو سیٹ فار اے ایکسٹراڈنری جرنی، تو اس کے لیے شاید دل کی مضبوطی اور جو چیزیں چاہیے تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے انتظام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سفر شروع ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک براق پہ، ایک ایسی سواری کے اوپر کہ جو نریشنز میں آتا ہے کہ سفید رنگ کی ہوتی ہے، اور جو گھوڑے سے کچھ کم اور جسے ہم مول کہتے ہیں اس سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے، اور اس کی سپیڈ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی نظر پڑتی ہے وہاں پہ اس کا دوسرا قدم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے اپنے ام ہانی کے گھر سے پہلے حرم شریف میں آتے ہیں، اور حرم شریف سے پھر بیت المقدس یروشلم جو ہے وہاں پہ ان کا سفر جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اس سفر کو یہ جو رات کے وقت سفر کیا جاتا ہے حرم شریف سے لے کے بیت المقدس تک، اس کو کہتے ہیں اسرا۔ اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس سفر کا، یہ 2 پارٹس میں ہے، ایک زمینی سفر ہے اور ایک پھر آسمانوں کی طرف سفر ہے، اور جو آسمان کا سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، جسے ہم عام طور پہ اسرا والمعراج کہتے ہیں۔ تو یہ اسرا کا سفر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں اور یروشلم میں پہنچتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو بیت المقدس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے بہت ہی جلیل القدر جو پیغمبر ہیں اللہ کے، ان سے۔ اب وہ کس حالت میں ہوتے ہیں، وہ کیا نظام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا وہ دنیا ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم اس میں ایمان رکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور اس طرح اور انبیاء جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو منظر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مسجد میں بالکل نماز کے لیے سب تیار کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور جماعت کرائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 2 رکعت نماز جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ تمام جو انبیاء ہیں ان کو، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے امام بھی بنے وہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جو ہے جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں، اور آسمانوں کی طرف سفر کرنے کے لیے معراج کا لفظ آتا ہے جسے کہ سیڑھی کہا جاتا ہے۔ درج معراج جو ہے وہ سیڑھی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ رکھا، لیکن وہ زمین سے آسمانوں کی طرف سفر شروع کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خواب میں تھا یا پھر یہ جسم کا نہیں خالی روح کا سفر تھا، تو اگر یہ صرف خواب کا سفر ہوتا نا تو اس میں تو معجزے والی یا ایکسٹرا آرڈنری والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔
خواب میں تو روز ہم سب کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے آتے ہی ہیں نا، جہاں جہاں ہم لوگوں کا دل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جدھر مرضی وہاں پہ بندہ خواب میں گھوم آتا ہے، اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر جسم کے ساتھ واقعی تھوڑی سی دیر میں انسان پوری اتنا دور کا سفر کر کے واپس آ جاتا ہے، تو ایکچولی تو معجزہ وہ بنتا ہے۔